قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 13 نومبر 2020 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ یہاں آپ کی اس جامع مسجد مجاہد شیریں جناح کالونی کلفٹن بلاک نمبر 1 میں میرے محترم عزیز مزمل امین صاحب اور ان کے والد محترم مولانا نور الامین صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں جمع ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں۔ درس قرآن کریم کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، نیک لوگوں کے واسطے یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جن کا ایمان اور عقیدہ غیب پر مشتمل ہے، بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور اس کا عملی مظہر یوں کہ وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں قرآن کریم پر اور قرآن کریم سے پہلی کتابوں پر، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ کی پہلی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، ہمارا یہاں بیٹھنا، ایک دوسرے کو بات سننا اور سنانا، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کسی کو نیچا دکھانا، نہ کسی کو اونچا دکھانا، نہ کسی پر طنز، نہ کسی پر تشریح، نہ کسی پر جو ہے نا ٹھٹھا اور مذاق، صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے، حدیث پاک میں ہے، کوئی قوم جن کی زبانیں جدا ہوں، شکلیں جدا ہوں، علاقے جدا ہوں، وہ اللہ کے گھر میں جمع ہو کے اللہ کو یاد کریں تو رب العزت ان کے اوپر رحمتیں برساتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان فیض یافتہ لوگوں میں سے بنا دے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کے درس کی تقریب ہے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، یعنی ہمیں قرآن کریم سے کیا سبق ملتا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو قرآن کریم سے سبق تو ضرور ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو صرف درس نہیں بلکہ درس انقلاب ہے۔ انقلاب کا معنی ہوتا ہے چیز کو الٹ پھلٹ کر کے دوسری طرف کر دینا۔ سرور کائنات، رحمت دو عالم، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت مکہ مکرمہ کی زمین بت پرستی سے ہٹ چکی تھی، بت پرستی سے بھر چکی تھی، شرک اور بت پرستی ان کے اندر غالب تھی۔ حضور پاک علیہ السلام پر اللہ نے برابر قرآن کریم کی آیات اتاری۔ ان اتارنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو قوم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرنے والی تھی، وہ امت کی رہنما قوم بن گئی، وہ امت کی راہبر قوم بن گئی۔ اس قوم نے امت کی راہبری شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے ایسا کرم ان پہ کیا،
کلام اللہ شریف کی آیات اترتی، حضور پاک علیہ السلام یاد فرما کر صحابہ کرام کو سناتے، اور کلام اللہ کی برکت سے، خدا کے پاک کلام کی برکات سے اگلے کے دل پر اثر پڑتا اور وہ بدل جاتا۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص جس کا نام طفیل بن عمر، یہ قبیلہ دوس کے تھے، یہ مکہ مکرمہ آئے تو مہمان تھے ابو جہل کے، رات کو سونے لگے، ابو جہل نے 2 ان کو کپاس کے پھنبے دیے کہ یہ کانوں میں رکھ لو۔ ان نے پوچھا وجہ؟ مجھے تو کان کا کوئی عارضہ، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے مکے میں ایک شخص ہے، اس کے کلام میں جادو ہے، وہ بات کرتا ہے، لوگ سنتے ہیں تو اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، بہتر ہے آپ یہ اپنے کانوں میں رکھ لیں تاکہ آپ اس کے فتنے سے بچ سکیں۔ انہوں نے ان کی بات مانی، کانوں میں روئیاں ٹھونس دی۔ ابو عبد الرحمن رافت پاشا سور من حیات الصحابہ جو مصر سے چھپی ہے، اس میں لکھتے ہیں رات کو طفیل کو ایک خیال آیا۔ طفیل نے سوچا طفیل تو عقل مند ہے، سمجھ فہم فراست رکھنے والا ہے، بڑے بڑے رؤساء سے تو بات کرتا ہے، اپنی قوم کو ریپرزینٹ کر کے ان سے گفتگو کرتا ہے، جب تو عقل مند ہے تجھے پتہ ہے بات اچھی کون سی ہے، بات بری کون سی ہے، یہ کیا بے وقوفانہ کام تو نے کیا، کانوں میں روئی ٹھونس لی، بہتر ہے سامنے والے کی بات سن لیتا، جب سن لیتا اچھی ہوتی تو قبول کرتا، بری ہوتی تو رد کر دیتا، یہ تو بے وقوف کسی ان پڑھ اجدڑ اور جاہل کا کام ہے، یہ میرا کام تو نہیں ہے۔ طفیل کو یہ خیال آیا، اس نے کانوں سے روئی نکال لی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے زمانہ نبوت میں ہیں، اللہ کے رسول حرم کعبہ میں ٹھہر کر حامیم یہ سورت پڑھ رہے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز قدر بلند ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مکہ مکرمہ میں گونجی تو طفیل کے کانوں تک گئی۔ طفیل نے آواز سنی، انہیں تجسس ہوا، انہیں تلاش ہوئی، یہ بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے آواز کی طرز پہ آتے آتے حضور پاک علیہ السلام کے عین پیچھے آ گئے۔ اللہ کے رسول تلاوت کر رہے ہیں، یہ پیچھے ٹھہر کے سن رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے نماز کو مکمل فرمایا، طفیل نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا آپ کا تعارف۔ اللہ کے رسول نے اپنی رسالت پیش کی، آپ کی غرض و غایت، رسول اللہ نے پیغمبری کی دعوت پیش کی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات پڑھی، احادیث پڑھی، طفیل کو سمجھایا، ان کے کان کے بند تالوں کو کھولا اور دل کی گہرائیوں پہ اترنے والا کلام سنایا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے دلیل کی دنیا میں بات کو مانا اور رسول اللہ پر اسی وقت ایمان لے آیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ کلام خدا ہے، جو کتاب خدا ہے، یہ واقعی ایسی کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ اس کتاب نے بہت سو کی زندگی بدل کے رکھ دی ہے۔ اسی کتاب کو سن کے تو عمر خطاب ایمان لائے تھے، جب اپنی بہن سے چند جملے سنے تھے ان کا دل کانپ گیا تھا، تلوار ہاتھ میں تھی، سر لینے آ رہے تھے، پھر سر دے کر گئے ہیں۔ تو عمر فاروق کو بھی اسی کلام کی اثر نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ میرے دوستو، کلام اللہ کا ایسا کلام ہے، مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا کلام اللہ وقد خرج منہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ سے نکل کے آئی ہیں۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، قرآن کریم میرے رب کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے اللہ کی صفات قدیم ہے۔ قرآن کریم رب کی صفت میں سے ایک، صفات میں سے ایک صفت ہے، یہ بھی قدیم ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، تا قیامت رہے گا۔ میرے دوستو، اس کلام اللہ کا معجزہ اور اعجاز یہ ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں ان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے یہ ڈیوٹی ان کی امت کے حوالے کر دی۔ لیکن قرآن کریم کا مسئلہ یہ نہیں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ پاک نے اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ لے لے اس چیز کو بدلا نہیں جا سکتا، اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں اس قرآن کریم سے چند آیات آپ کی خدمت میں پڑھ کے چند باتیں گوشت گزار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات سورۃ البقرہ ہے۔ یاد رکھیں، سورتوں کے نام ہیں، یہ کس نے رکھے ہیں؟ یہ ترتیب توقیفی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ نام رکھے گئے تھے۔ ایک سورت کے کئی نام ہوتے ہیں۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطلب سورت تذکر فیہا البقرہ، ایسی سورت جس میں ایک گائے کے قصے کو بیان کیا گیا ہے۔
یہ سورۃ البقرہ، اس میں ایک گائے کا قصہ، بنی اسرائیل کی قوم تھی، بھئی ذبح کریں یا نہ کریں، اجی گائے ذبح کریں، رنگ کیسا ہو جی پیلا ہو، پیلا کیسا ہو جی وہ ڈارک ہو یا وہ جو ہے نا کہ لائٹ ہو، نہیں ایسا ہو نہیں ایسا ہو، پوچھتے گئے، اللہ پاک بتاتے گئے، ان نے اپنے لیے اتنی پابندیاں گھڑ دی، وہ دنیا میں ایک ہی نمونہ گائے کا ملا، دوسرا اس کا سیمپل نہیں تھا، آخر اسی کو ذبح کیا، وہ دیتا نہیں تھا، اس نے کہا جی اس کے پوری کھال کے اندر مجھے سونا بھر کے دو گے تب یہ گائے دیتا ہوں، پھر انہوں نے دی اور یہ سونا بھر کے انہوں نے لوٹایا تو وہ گائے ذبح ہوئی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یہ ذبح کرنے والے لگتے نہیں تھے، انہوں نے جان چھڑانی تھی، لیکن اب ان کے گلے پڑ گئی تو ان کو ذبح کرنا پڑا۔ یہ واقعہ اللہ پاک نے اس سورت کے دوسرے پاؤں میں بیان فرمایا ہے، اسی لیے سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے کہ اس میں ایک مین واقعہ یہ بیان ہوا ہے۔ سورت شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ میم ہے، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کا معنی وہ جملے وہ لفظ جو علیحدہ علیحدہ بولے جاتے ہیں، یہ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یا تو خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، واللہ اعلم بمرادہ۔ اس کا مطلب، اس کی مراد، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن و مطلب یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے، یہ رب العزت کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ علماء نے اپنی طرف سے اگر کہا ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، غلط ہے تو شر شیطان کی طرف سے، یوں کہہ کر بات سمجھائی ہے کہ الف اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، لام اس سے مراد جبرائیل کی ذات ہے، میم اس سے مراد ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے حضرت جبرائیل کے واسطے سے اور رسول اللہ پر اترا ہے۔ اس بات پر ایک عقیدہ ذہن میں رکھنا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں۔ معصوم کا معنی نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے نافرمانی نہیں ہوتی، نبی سے اللہ پاک کے حکم کا انکار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ نبی گناہوں کا معالج ہے، نبی گناہ کا ڈاکٹر ہے، نبی گناہ کا حکیم ہے، اور جو جس مرض کا حکیم ہو اس میں اس مرض کے اندر مبتلا ہونا حکیم کا عیب ہے، ڈاکٹر کا عیب ہے، طبیب کا عیب ہے۔ جب نبی معالج ہے گناہ کا، نبی معالج ہے خطا کا، نبی معالج ہے اللہ کی نافرمانی کا کہ آپ نے علاج کیسے کرنا ہے، اب نبی کا اسی گناہ میں، اسی خطا میں، اسی مرض میں مبتلا ہونا نبی کا عیب ہے۔ اور نبی وہ ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ حضور پاک نے جیسے چاہا ویسا بنے۔ اسی لیے حسان بن ثابت نے کہا آپ ہر قسم عیب سے بری ہیں۔ جب نبی عیب سے بری ہے، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے نبی کسی کا شاگرد ہے، یہ نبی کو عیب لگتا ہے۔ نبی وہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد ہے۔ اس کی دلیلوں میں جزاک اللہ مجمع کو، اور مجھے اکٹھی گرمی لگے گی، کوئی نہیں مسئلہ، میں نے پنکھے خود بند کرائے ہیں، اپنا بھی بند کرایا ہے، میں نے کہا جی بات آپ سمجھ سکیں۔ توجہ، یہ نہ کہنا بھی میں نے اپنا چلوایا ہوا ہے اور آپ کا بند کرایا، ہم دونوں مزے سے بات سنیں گے، اور زیادہ پسینہ مجھے آئے گا، میں بول رہا ہوں، اس لیے تھوڑی سی دقت برداشت فرمائیں۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا نبی کا معاملہ جدا ہے، نبی اللہ کا شاگرد ہے، وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں پھیلاتا کہ وہ اس سے پڑھے، اس سے سیکھے، اس سے سمجھے، اس سے اپنے علم میں اضافہ کرے، جی ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ نبی کا معاملہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 1، سورۃ النساء آیت نمبر 113، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں نے آپ پہ قرآن بھی اتارا ہے، حدیث پاک بھی اتاری ہے۔ یہ قرآن کریم کا لفظ ہے، جیسے قرآن اوپر آسمان سے اترا ویسے حدیث بھی اوپر آسمان سے اتری۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حدیث اتاری۔ وَعَلَّمَكَ، اس قرآن اور حدیث کے ساتھ آپ کو وہ پڑھایا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اتارنا اور پڑھانا اور آپ کو یہ علم دینا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔
نبی اللہ کا شاگرد ہے، اس کی دلیلوں میں ایک دلیل ذہن میں رکھنا، میں پھر اگلی آیت کی تفسیر میں آتا ہوں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ آپ ایک مشہور حدیث پاک سنتے ہیں، مستدرک علی الصحیحین میں امام ابو حاتم نیشاپوری رحمہ اللہ، المتوفی 405 ہجری، آج سے 1437 سال پہلے کے آدمی ہیں، 1037 سال پہلے کے آدمی ہیں، وہ حدیث پاک لائے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا اور ان میں روح آئی، انہوں نے سر اٹھا کے عرش پہ جو جملہ پڑھا وہ کیا تھا؟ حضرت آدم عرض کرتے ہیں اے میرے مولا لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس سے دلیل دینے لگا ہوں، حضرت آدم کے جسم میں روح آئی ہے، نفخت فی الروحی فرفعت راسی، فاتح کی بلا مولا وداؤٹ اسپیس کے لیے آتا ہے، جس میں کوئی گنجائش کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں جیسے روح آئی فرفعت راسی، میں نے فوراً سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا۔ اس سے سمجھ آتا ہے حضرت آدم کسی اسکول تو نہیں گئے تھے، کسی استاد سے پڑھنے نہیں گئے تھے، کسی مدرسے نہیں گئے، کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ نہیں لیا، کسی ٹویٹر سے ٹیوشن نہیں لی، پھر حضرت آدم میں روح آئی، پڑھا کیسے؟ ابھی تو پڑھنا، ابھی تو لکھنا، ابھی تو سیکھنا بچے کا ہوتا ہے، یہاں یوں نہیں ہے میرے دوستو۔ وجہ یہ وقت کے پیغمبر ہے اور نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا۔ اس سے سمجھ آیا نبی اللہ کا شاگرد ہے، اس کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حدیث پاک پڑھی ہے۔ تو الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل، میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ صرف ایک اعتراض کے جواب کے لیے کہ جب درمیان میں لام آ گیا جبرائیل کا، تو پھر جبرائیل تو ہمارے پاک پیغمبر کے استاد ہوئے، اور ہمارا نظریہ، عقیدہ، مذہب، مسلک، ایمان اور دین یہ ہے نبی کا استاد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر جبرائیل کیوں آئے؟ تو لام درمیان میں جبرائیل کی موجود ہے، تو پھر جبرائیل کیوں آئے ہیں؟ کیا جبرائیل رسول اللہ کے استاد ہیں؟ میرے دوستو یاد رکھنا استاد نہیں ہیں، ان کا درمیان میں واسطہ ذہن میں رکھنا۔ کتبت بالقلم، میں نے لکھا ہے، کس سے؟ اپنی قلم سے، اپنے پین سے۔ بندے کے جیب میں پین ہے اور اس نے پین نکالا اور لکھنا شروع کیا، اور یوں اس پر لکھا، جب اس کی نب باہر آئی اور یوں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بائی دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل، یہ اس نے لکھا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ یہ جو اس نے لکھا ہے جب جائے گا سامنے والے کے پاس مکتوب ہے جس کو اس نے خط لکھا ہے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی فلاں نے لکھا ہے، حالانکہ فلاں نے تو نہیں لکھا، اس کے پین نے لکھا ہے، اس کے قلم نے لکھا ہے، اس کے مارکر نے لکھا ہے، اس کے ڈالر نے لکھا ہے، اس کے پوائنٹر نے لکھا ہے، اس کے بال پوائنٹ نے لکھا ہے، وہ تو اس نے نہیں لکھا۔ جواب ہوگا جی لکھا اس نے ہے، یہ تو واسطہ تھا، یہ پین خود لکھنے والا ہوتا تو خود لکھتا، اس کو حرکت دی ہی اس محرک نے ہے، تو لکھنے والا وہ ہے۔ اللہ پڑھانے والے، رسول اللہ پڑھنے والے، اللہ اتارنے والے، رسول اللہ وصول کرنے والے، اللہ علم دینے والے، رسول اللہ علم لینے والے، درمیان میں واسطہ جبرائیل کا ہے، یہ استاد نہیں ہے، اسے استاد نہ سمجھنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ریب کہا ہے ابتدائی شک، جو تھوڑا سا خدشہ ہونے لگتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، آگے جا کر دیکھوں گا تو شک ہوگا، کوئی ثبوت، کوئی پروف، کوئی وجہ، کوئی کلو دیکھوں گا تو شک ہوگا۔ ابتدا میں تو ریب ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں خدشہ، جسے کہتے ہیں کھٹکا، جسے کہتے ہیں ابتدائی چھوٹا سا ڈاؤٹ لگنا، لٹل ڈاؤٹ ہے، مجھے چھوٹا سا اعتراض لگا، یوں ہے یوں نہیں ہے، یہ جو ہے لا ریب، ریب کا معنی یہ شک ہے۔ رب فرماتے ہیں بڑا شک تو دور، قرآن میں ابتدائی شک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے بھیجنے والے اللہ، غلطی کوئی نہیں ہے، لانے والے جبرائیل، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، 28 پارے کا آخری صفحہ، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ اچھا
اور دینے والے کنہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نبی کون ہے؟ سورت نمبر 12 سورت یوسف بتاتی ہے وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے گناہ نہیں ہوتا. جب نبی سے غلطی نہیں ہے، واسطے تینوں پاک ہیں، واسطے تینوں بالکل ٹھیک ہیں، تو اسی لیے قرآن کریم میں شک نہیں ہے. اب یہاں دو باتیں ہیں، ذالکہ اور ہاذا. ہاذا عربی میں کہتے ہیں جو چیز سامنے ہو، ذالک عربی میں کہتے ہیں جو چیز دور ہو. ہاذا اشارہ قریب ہے سامنے والے کے لیے، ذالکہ اشارہ بعید ہے دور والے کے لیے. تو یہ کتاب تو سامنے ہے، ذالک الکتاب کیوں کہا؟ ہاذا الکتاب بھی کہہ دینا چاہیے. مفسرین نے دو معنی لکھے ہیں. کہا جی نمبر ایک معنی یہ ہے، اس سے مراد لوح محفوظ کی کتاب ہے جو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے وہاں لکھوا لی. ایک معنی اور بھی ہے، وہ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں اظہار شان کے لیے، علو مرتبت کے لیے. اس کا مطلب کہا کوئی چیز سامنے ہوتی ہے لیکن اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت، اس کی ویلیو اور اس کا مقام بتانے کے لیے یہ کے بجائے وہ کہا جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، یہ جو گلاس ہے مثال کے طور پہ اس میں زمزم ہے اور یہ گلاس سعودیہ سے آیا ہے، میں کیا کہوں گا؟ یہ وہ گلاس ہے. وہ کیوں کہتے ہو؟ کہو یہ گلاس ہے. وہ کیوں کہا؟ وہ تو دور کے لیے. اس کی علو مرتبت، اس کے شان کی بڑھوتری، اس کے مقام کی وضاحت، اس کے مرتبے کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے وہ کہا. اللہ پاک نے قرآن کریم کے مرتبے کی وضاحت کے لیے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. اچھا، قرآن کریم کے 3 نام ہیں، کلام، قرآن، کتاب. کلام اسپیکنگ، بولنا، قرآن ریڈنگ پڑھنا، کتاب رائٹنگ لکھنا. یہاں اللہ نے ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا، ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا. کلام اللہ نے بولا، قرآن حضور پاک نے پڑھا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ سورۃ قیامہ. تو حضور پاک نے پڑھا، اللہ نے بولا تو کلام بنا، حضور پاک نے پڑھا تو قرآن بنا. تو یہ کتاب کب بنی ہے؟ یہ کتاب تب بنی جب صحابہ اور اہل بیت نے اس کو ہاتھوں سے لکھا ہے. تو اگر اللہ فرماتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں. ذالک القرآن لا ریب فیہ، حضور کے پڑھنے میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مدت زمانہ مدید وقت سے، زمانے کے گزرنے سے دیر تک تمہارے پاس قرآن پہنچے تو یہ نہ سمجھنا اس میں کوئی شک ہے، اس میں کوئی کجی ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ ہے، اس میں کوئی جھول ہے، اس میں کوئی غلطی ہے. جی نہیں، جو میں نے پڑھا وہ حضور نے سن کے جو میں نے بولا وہ حضور نے پڑھا، اور جو حضور نے پڑھا صحابہ نے وہی لکھا. ذالک الکتاب، کتاب لکھنا ہے، اس میں شک کوئی نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للناس بھی آیا قرآن میں، دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو ھدی للمتقین دونوں معنی ٹھیک ہیں. یاد رکھیں قرآن کریم سے ہدایت بھی ملتی ہے، قرآن کریم سے گمراہی بھی ملتی ہے. میں ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، کہیں کوئی کہے میں اونگ رہا تھا میں سمجھا نہیں ہوں. ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے. میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے بدلے میں لوگوں کو ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی. ہدایت ملنا تو سمجھ آتا ہے، گمراہی ملنا چے معنی دارد. کیا مطلب؟ قرآن سے گمراہی میں بتاتا ہوں. ہدایت ملتی ہے، آداب کا لحاظ رکھیں، قواعد اصول کا لحاظ رکھیں اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور پھیلائیں. ہدایت ہے، بالکل ہدایت ہے. گمراہی کیسے؟ ایک بندہ جنبی حالت میں، پلیت حالت میں، جب کلام پڑھنا جائز نہیں ہے وہ قرآن اٹھا لے، مسجد آنا جائز نہیں ہے وہ مسجد کے محراب میں بیٹھ جائے اور ادھر تلاوت کر کے باتیں شروع کر دے. بتائیں اسے ہدایت ملے گی؟ بولیے. آپ بولتے نہیں ہیں، 2 بندے بولتے ہیں، باقی مجھ سے ناراض بیٹھے. اسے ہدایت ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ اس نے آداب کا خیال نہیں رکھا، پتہ چلا اسے گمراہی ملے گی. تو اصل تو ہدایت ہے نا، اس پر مضبوط رکھنے کے لیے قرآن کریم تقوی والوں کو ہدایت کرتا ہے. المتقین، تقوی نکلا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا مطلب امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع لاحکام القرآن اٹھائیں، اس آیت کی شرح اٹھائیں. سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن التقوی، حضرت عمر کی محفل ہے، دربار فاروقی لگا ہوا ہے،
تقوی کا معنی، تقوی کا مطلب، تقوی کی تفسیر، تقوی کی تشریح صحابہ کی پارلیمنٹ میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت عمر نے دائیں بائیں دیکھا، نظر ٹک گئی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پہ، اقرأہم، صحابہ کرام میں سب سے بڑے قرآن کریم کے علوم کے ماہر حضرت ابی، جو سب سے بڑے قاری اور مجود ہیں۔ حضرت ابی سے پوچھا مت تقوی، آپ نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، حضور پاک سے پڑھا سمجھا ہے، مجھے بتا آپ نے اللہ کے رسول سے تقوی کا مطلب کیا سمجھا؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی ترجمہ تو ہے گناہ کو چھوڑنا، گناہ سے بچنا۔ حضور پاک نے اس کا مطلب کیا بتایا؟ تھوڑی تفصیل سے بتائیے۔ حضرت عمر کو حضرت ابی فرمانے لگے امیر المؤمنین ایک سوال کا جواب دیجئے، اما سلکت طریق ذا شوک، کبھی ایسے کانٹے دار جھاڑی سے گزرے ہو جہاں کانٹے آپ کی کپڑوں سے الجھنے کا خطرہ موجود رکھتے ہوں؟ کہتے ہیں نام سلک تو مرارا، کئی بار گزرا ہو۔ کیف سلک، گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا شممت ثیابی ثم سلکت، کپڑے لپیٹ لیتا ہوں، کوئی جگہ ایسی کپڑے کی نہیں چھوڑتا جو کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، انہیں لپیٹ لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں، پکڑ لیتا ہوں، دھیان سے، خیال سے، احتیاط سے اس کانٹے دار جھاڑی کے قریب سے گزرتا ہوں۔ فرمایا فذاکت تقوی، تقوی کا مطلب بھی یہی ہے، دنیا میں شیطان بھی ہے، دنیا میں خناس بھی ہے، دنیا میں نفس بھی ہے، دنیا میں خواہشات بھی ہیں، ان سے بچو، شیطان سے، خناس سے، نفس سے، خواہشات سے بچو، مولا کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ پاک کی خوشنودی سامنے رکھو، گناہ تمہارے قریب نہ آئے۔ فذالک المتقین، اسے تقوی کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ، اس میں موصول، یؤمنون بالغیب، یؤمنون مضارع ہے، عربی زبان میں مضارع کا معنی استمرار تجددی، انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹنس، فعل حال جاری، اس میں پاسٹ کی بات نہیں ہے بلکہ ورلڈ ان فیوچر، یہ مضارع کا لفظ مستقبل اور حال کا لفظ ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ایمان لا چکے کی بات ہوتی تو کوئی کہہ دیتا ایمان کے بعد شاید ایمان کو چھوڑ دیا تھا، رب نے یوں نہیں فرمایا، فرمایا صحابہ کا ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، اچھا ایمان کیسے لاتے ہیں؟ ان کو اپنے اللہ پر، مولا پر، اپنے خدا پر، اپنے الہ پر، رب العالمین پر اتنا تیقن حاصل ہے، اتنا یقین کامل حاصل ہے کہ بن دیکھے اسے مان لیتے ہیں۔ بن دیکھے، اور بن دیکھے صرف مانتے نہیں ہیں، مؤمن و مسلم بن دیکھے اللہ کے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کہیں گے بن دیکھے بھی گواہی ہوتی ہے؟ گواہی کے لیے تو آئی وٹنس شرط ہے، چشمدید گواہ شرط ہے، بن دیکھے گواہی کیسے ہے؟ جی بن دیکھے گواہی وہاں شرط ہے جہاں خبر یقینی ہو، جہاں 100% بات پکی ہو، وہاں خبر یقینی ہو تو بن دیکھے بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ سورۃ نحل، سورت نمبر 17 آیت نمبر 190، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اس آیت کی شرح اٹھائیں، اس آیت کا مطلب اٹھائیں، تفسیر عثمانی دیکھ لیں، مختصر تفسیر ہے۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں قیامت کے دن امت محمدیہ کی یہ شان اور مرتبت ہوگی کہ وہ پچھلی امتوں کے خلاف گواہی دے گی۔ وہ پوچھیں گی تم نے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمارے خلاف تمہاری گواہی معتبر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ جرح کریں گے، یہ اپنی گواہی کی تعدیل کرتے ہوئے کہیں گے ہمارے پاس سچے پیغمبر آئے، انہوں نے تمہارا حال بتایا تو سچی خبر پہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آیت نمبر 145 سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ۔ رب العزت نے فائنل فرما دیا ہے یہ امت محمدیہ کی شان۔ تو امت محمدیہ میں طبقہ اولا تو صحابہ کی شان ہے۔ تو یؤمنون بالغیب، یہ بن دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور انہی کی اتباع میں آج ہمارا مؤذن کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس نے تو نبی کو نہیں دیکھا، خدا کے ہونے کی گواہی کیسے دے رہا ہے؟ آپ اور ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے تو پیغمبر علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا، ہم نبی کے چھوڑے خدا کے ہونے کی گواہی کیسے دے رہے ہیں؟
وجہ پیغمبر علیہ السلام کی یقینی خبر ہم تک پہنچی ہے، تو اس لیے گواہی جائز ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو پڑھتے نہیں ہیں، یقرؤون الصلاۃ نہیں ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قیام اور ہے، نماز کی پڑھنا اور ہے۔ نماز کا پڑھنے کا معنی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا۔ نماز کے قیام کا مطلب ہے اسے معلومات ہونی چاہیے، نماز کا شروع نماز کا ختم وقت کب ہے، نماز کیسے ہے، جماعت کا معاملہ کیسے ہے، معلومات کاملہ رکھے، یہ نماز کا قیام ہے۔ پھر نماز کو پابندی وقت تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے اور نماز چھوڑے نہیں۔ آج ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، شدید العقاب بھی تو اسی اللہ نے فرمایا ہے، ذو انتقام بھی، عزیز ذو انتقام بھی اللہ نے فرمایا ہے، ان بطش ربک لشدید بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ ہمیں یہ نظر نہیں آتا؟ یقیمون الصلاۃ، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھتے رہیں گے تا قیامت مسلمانوں کی وصف اور شان کو بیان کیا۔ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز کا قیام کرتے ہیں۔ میرے دوستو، نماز بہت بڑا اجر ہے پڑھنا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، رب العزت نے ہر چیز کے لیے حضور پاک کو زمین پہ حکم بھیجا، نماز کے لیے اللہ نے عرش پہ بلا کے حکم دیا۔ نماز کے علاوہ سب کا حکم زمین پر آیا، حضور پاک کو نماز عرش پہ ملی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کتنی متہم بشان چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ بے نمازی اتنی بڑی نحوست رکھتا ہے، اتنی بڑی نحوست خنزیر کے اندر نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اس میں حیوان بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہا یہ کتا تسبیح کرتا ہے، گدھا تسبیح کرتا ہے، خنزیر تسبیح کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الْكَلْبُ وَيَقُولُ الْحِمَارُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي كَلْبًا، مولا تیرا شکر تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا تسبیح کرتا ہے، وَيَقُولُ الْكَلْبُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلْبًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي خِنزِيرًا، میرے مولا مجھے آپ نے کتا بنایا، تیرا شکر ہے، مجھے خنزیر نہیں بنایا جو نجس العین ہے۔ جب باری خنزیر کی آتی ہے وہ کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ خنزیر کہتا ہے وَيَقُولُ الْخِنزِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي خِنزِيرًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي تَارِكَ الصَّلَاةِ، مولا تیرا شکر تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا، جو سزا اسے ملے گی میں اس سے بچ جاؤں گا۔ آج جب نماز کو بندہ چھوڑ دے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ گورنروں کے اوپر اس بات کا معاملہ رکھتے تھے کہ جو گورنر نماز میں سستی کرے اسے گورنری سے ہٹا دیں، جو اللہ کے حق کا جو ہے نا خیال نہیں رکھتا، یہ لوگوں کا حق کیا دے گا۔ میرے دوستو، نماز نہیں چھوڑنا۔ لا تترک الصلاۃ وان قتلت او حرقت، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے پاک پیغمبر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، بیٹا نماز نہ چھوڑنا، چاہے تو قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، جلا دیا جائے یا تو قتل کر دیا جائے، نماز نہ چھوڑنا۔ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، حضور نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی اس کو اتنا غم کرنا چاہیے جیسے اس کے بچے بھی مر گئے، اس کا مال بھی غرق ہو گیا۔ جیسے وہ روتا ہے نا، اس کا غم ہے، اس کا غم ایسے ہونا چاہیے۔ یہ نماز کا مسئلہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، مسجد کل قیامت میں حق رکھے گی کہ میرے پاس نماز پڑھنے نہیں آیا تھا، پھر اس کا جواب اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ اس لیے اپنی نماز خود بھی رکھیں، اپنی آل و آلات کو بھی بتائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، صرف خود نہ پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں کہ تو نماز پڑھ۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، صرف خود جہنم سے نہ بچو، اپنے گھر کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن پکار کے کہہ رہا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ لوگ مسلمان مومن بہت اچھے لوگ ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے دیے ہوئے پیسے سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے دیے ہوئے پیسے کا مطلب کیا کسی اور سے پیسہ بھی آتا ہے؟ صرف اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ ایک بات کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے، وہ کیا ہے؟ مال دو طرح کا ہے، حلال اور حرام۔ حلال وہ ہے جو حلال ذرائع سے ملے، اور حرام وہ ہے جو جبری کسی سے لو۔ یاد رکھو، حرام مال بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو حرام کا گناہ بھی ملا، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ کیوں؟ گناہ کو استحلالن کرنا کفر ہے۔ کوئی بندہ شراب پیتا ہے نا اور شراب کو گناہ سمجھتا ہے تو گناہ گار ہے، اور کوئی شراب پیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو زمزم کی طرح ہے، تو یہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔
اس لیے گناہ کو استحلالن نہیں کرتے. یہ استحلالن کا معنی ہے اس پر خوشی اور اس کو حلال سمجھو. تو حرام مال یہ تو بہت بڑا جرم ہے, تو وہ حرام مال رب کے راستے میں نہیں دیا جاتا, حلال مال دیا جاتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, رب نے اپنی طرف منسوب فرما. يُنْفِقُونَ, یہ خرچ کرتے رہتے ہیں, فعل جاری. یہ نہیں ہے فقیر ملے, کوئی یتیم ملے, کوئی مسکین ملے, کوئی مستحق ملے, بابا معاف کر دے, کھلے نہیں ہیں, یوں نہیں کرتے. یہ خبرگیری رکھتے ہیں اپنے گھروں کی, خبرگیری رکھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کی, خبرگیری رکھتے ہیں اپنے خاندان کی, ذوی القربى والیتامى والمساکین کی, یہ خبرگیری رکھتے ہیں. ينفقون, استمرار تجددی ہے, یہ اپنی ان جگہوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یقین مانے بلاؤں کو صدقہ کھا جاتا ہے. یہ خرچ کرنا بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں ادھر سے ہوا آتی ہے, ادھر سے ہوا جاتی ہے, دونوں دروازے کھلے ہیں. اگر ایک طرف سے کھول دیا جائے ہوا آنے والا, ایک طرف سے بند کر دیا جائے, کمرے کا ماحول مینٹین نہیں رکھا جا سکتا, ایک حالت میں نارمل نہیں رکھا جا سکتا. آج ہم بھی دو دروازے کھولیں, مال آنے کا دروازہ بھی کھولیں, مال جانے کا دروازہ بھی کھولیں. ہم آنے کا کھلا رکھتے ہیں, جانے کا کلوز کر دیتے ہیں, تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. پھر نکلتا ہے اور اللہ نکالتے ہیں جیسے نکالنے کا حق ہو. پھر کبھی بیماری پہ نکل رہا, پھر کبھی تکلیف میں نکل رہا, کبھی رشوت میں نکل رہا, کبھی کہیں اور نکل رہا. مال ہے تو مال خرچ کرو, مال نہیں جان ہے تو جان خرچ کرو, وقت ہے تو وقت خرچ کرو. یہ نہیں ہے صرف پیسوں کا صدقہ ہے, جان کا بھی تو صدقہ ہے نا, مال کا بھی تو صدقہ ہے نا, وقت کا بھی تو صدقہ ہے. اوقات لگائیں, اموال لگائیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں, بما انزل علیک, قرآن پر, وما انزل من قبلک, پہلی کتابوں پر. سنو, اللہ نے ایمان کے لیے پہلی کتاب تورات, زبور, انجیل اور صحائف کی بات کی ہے, اور قرآن کی بات کی ہے. فرمایا قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پہلی کتابوں پر, اور پھر کیا کرتے ہیں, وبالآخرۃ ہم یوقنون, پھر قیامت مانتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی پہلے کتابیں آئیں, پھر قرآن آیا, پھر قیامت آئے گی, نئی کتاب اور نئی نبوت نہیں ہوگی. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اگر حضور کے بعد نبوت جاری رہتی تو وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ ہوتا, من بعدک نہیں ہے, من قبلک. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اس کے بعد یہ قیامت کو مانتے ہیں. قیامت تو آ سکتی ہے, نیا نبی نہیں آ سکتا. حضور پاک علیہ السلام کے بعد جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا, حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا وَحَكَمًا, مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 11 کی روایت حضرت ابو ہریرہ کے واسطے سے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے امام اور قائد بن کر. نبی ہوں گے لیکن ان کا دور نبوت اس دور میں نہیں چلے گا. کیوں؟ وہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل تھے, وہ دور نبوت چلا گیا. اب انی رسول اللہ علیکم جمیعا, حضور کا دور چل رہا ہے. وہ آئیں گے, کیا کریں گے؟ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ, یہودیت ختم کریں گے. وَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ, عیسائیت توڑ دیں گے. وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ, توجہ, مال خرچ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ لوگ ان کو ہدیہ دیں گے وہ قبول بھی نہیں کریں گے. کوئی کسی کو زکوٰۃ دے گا قبول بھی نہیں ہوگا, وہ کہے گا میں کسی کو دے رہا ہوں, میرے آگے کوئی نہیں لے رہا, تو مجھے دے رہا, میں خود صاحب نصاب ہوں. وَلَا يَضَعُ الْحَرْبَ, جزیہ کو موقوف کر کے جنگ ختم ہو جائے گی, دین کا امن دورہ ہوگا. پھر ثُمَّ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ قَبْرِي, حدیث پاک میں مُعْتَمِرًا أَوْ حَاجًّا, حج یا عمرے کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آئیں گے. فقال یا محمد, حضور پاک علیہ السلام کو سلام کریں گے قبر مبارک میں. فقال, حضور فرماتے ہیں لَأُجِيبَنَّهُ, میں حضرت عیسیٰ کے سلام کا جواب دوں گا. میں سوال کرتا ہوں, حضور تو ہر مسلمان کے سلام کا جواب دیتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ, اے مسلمانوں کے پیغمبر جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں, یؤمنون بآیاتنا, جو مسلمان ہیں, فقل سلام علیکم, آپ ان سے سلام دعا فرمائیے. اور کیا کہیے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, انہیں تسلی دیجئے تمہارے رب نے اپنے پر تمہارے لیے رحمت لکھ دی ہے. حضور تو مسلمان کو سلام کا جواب دیتے ہیں, قریب سے سب مسلمانوں کو سلام کا جواب ملتا ہے. اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے ادھر سے درود پڑھو فرشتے لے جاتے ہیں, روزہ رسول پہ پڑھو آقا خود سنتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے لیے کیوں فرمایا میں نے جواب دوں گا, صرف حضرت عیسیٰ کے لیے؟ علماء کہتے ہیں وہ کوئی ایسی شان کا جواب ہوگا جس کی شان سب سے جدا ہوگی. ایک جواب اور بھی ہے, وہ کیا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان وضاحت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ بطور مہمان حضور کی امت میں دجال کے قتل کے لیے تشریف لائیں گے نا، حضور پہ عرض اعمال ہوگا، اللہ کے رسول پر اعمال پیش ہوں گے، پتہ چلے گا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ قلع قمع ہو گیا ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں، تو خوشی میں ان کو جواب دیا جائے گا۔ کئی وجوہات ہیں، آفتاب نبوت کی کرنوں میں، نزول مسیح کی حکمتوں میں۔ حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال کے موتمی میں نے اس پر پوری تفصیل لکھی ہے۔ اور سنیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، آج جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کی قبر پہ سلام نہ پڑھو، اور جو کہتے ہیں نبی قبر سے جواب نہیں دیتا، میں انہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہودیوں کے لیے ایک نبی آیا، عیسائیوں کے لیے ایک نبی آیا، لیکن اس عقیدہ حیات النبی کے منکر کو ختم کرنے کے لیے 2 نبیوں سے اللہ کام لے رہے ہیں۔ ایک نبی سلام کر کے اس فتنے کو ختم کر رہے ہیں، حضور جواب دے کر اس فتنے کی تردید فرما رہے ہیں۔ تو یہاں تو 2 نبیوں سے اللہ پاک کام لے رہے ہیں، جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے، اولئک علی ھدی وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ پھر قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ نئے نہیں ہیں، یہ پرانے نبی ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب سیل آف دی ایوری نیو پروفیٹ آفٹر ہم، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اچھا، پھر قیامت ہے، اور آگے اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ فرما رہے ہیں میں ان لوگوں کو ہدایت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں تیرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، جی ان صفات والے صحابہ کے پاس اللہ کی طرف سے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان کے ساتھ آ جاؤ، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں درس قرآن کے حوالے سے کی ہیں۔ اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا